السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انفال پارہ 10 والاموں. ہر پارہ کی پہلی آیت بہت اہم ہوتی ہے، انٹروڈکشن. اللہ تعالیٰ نے اس پارہ کو والاموں سے شروع کر کے خبردار کرنے والا انداز اختیار کیا ہے. اہل ایمان کے لیے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا جائز بلکہ فرض ہے، کسی دوسرے مقصد کی لڑائی جائز نہیں. یہ سورہ جنگ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئی. جنگ میں جو مال غنیمت ہاتھ آئے وہ اللہ کا مال ہے. مال تو سارا اللہ ہی کا ہے، یہاں اللہ کا مال کہہ کر اسے ایک تقدیس دی گئی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ غنائم تمہارے لیے ہیں، میری اپنی ذات کے اس ذات میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے بجز خمس کے، وہ بھی تمہارے اجتماعی مصارف پر خرچ کر دیا جاتا ہے، لہٰذا ایک سوئی اور ایک دھاگا تک لا کر رکھ دو. کوئی چھوٹی بڑی چیز چھپا کر نہ رکھو، ایسا کرنا شرمناک ہے اور اس کا نتیجہ دوزخ ہے. اس تقسیم میں اللہ اور رسول کا ایک ہی حصہ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ خمس کا ایک جز علائے کلمت اللہ اور اقامت دین کے کام میں صرف کیا جائے. اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے رکھے گا وہ سیدھے راستے پر رہے گا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ پھٹک جائے گا. صحابہ رضی اللہ میں مال کے سلسلے میں گڑبڑ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے صلح اتفاق کا حکم دیا کیونکہ یہ جھگڑا ناکامی کی طرف لے جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان جزیرۃ العرب میں مایوس ہو چکا ہے لیکن وہ علم میں جھگڑے کروائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کو یا حیو یا قیوم کے کلمہ سے پکار رہے تھے. اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کا خوف بے فائدہ ہے. اللہ کے ڈر کے ساتھ اس کی اطاعت لازم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی خیریت پوچھنے گئے. وہ چوزا کی طرح ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا کوئی دعا تو نہیں کرتا رہا؟ وہ کہتا ہے، دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے آخرت کے بجائے دنیا ہی میں گناہوں کی سزا دے دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی اللہ کی سزا برداشت نہیں کر سکتا. تو نے یہ دعا کیوں نہ کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. باہم اتفاق محبت سے رہنے اور پرسکون زندگی گزارنے کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے اور ہمیں سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی فرما اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لے آ اور ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ. ہماری آنکھوں، ہمارے کانوں، ہمارے دلوں، ہمارے بچوں اور ہمارے گھر والوں میں برکت عطا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما. بلا شبہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے. ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور ان کی تعریف کرنے والا بنا اور ان نعمتوں کو ہم پر مکمل فرما. والامو انفال. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکین اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلہ کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے تاکہ جسے ہلاک کرنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک کرے اور جسے زندہ رکھنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے. اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا
کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے مقابلہ میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کے حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا کر کے دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ آیت تدبر: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ وہ بنیادی چیزیں ہمیں دے رہے ہیں جو کسی بھی کامیابی کی جڑ ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ اس میں سب سے پہلی چیز جو میں ہمیشہ بتا رہی ہوں آپ کو، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارے تو توجہ سے پورے دل اور دماغ کی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بات سنو، اس میں کوئی خاص بات ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کامیابی کی پہلی شرط ہے وہ ثابت قدمی ہے۔ جب بھی ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایک دعا کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ ہمیں استقامت عطا کرنا۔ وجہ یہ کہ ہم جب کلمہ پڑھ کے تو دائرے غلامی میں اللہ کے آ جاتے ہیں تو شیطان پورا ٹائم ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک فوکس رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ بندے کو پاؤں سے اکھیڑا جائے۔ کیوں؟ جنت سے میں جو سب سے پہلا اس کا ٹارگٹ تھا وہ ہمارے ماں باپ کو ثابت قدمی سے اکھیڑنا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکھڑ گئے اور وہ کچھ کھو دیا جو اللہ نے عطا کیا تھا۔ تو اب قیامت تک کا ہر جو مسلمان ہے اس کے لیے شیطان کا یہی فوکس رہے گا، اور اس کے ساتھ ثابت قدمی کی دعا کے ساتھ ہم کو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، کیونکہ کثرت سے یاد کو تو اللہ نے نماز سے بھی افضل قرار دیا کہ ہر وقت اللہ کی یاد سے ہماری زبان تر رہے۔ تو کثرت یاد ہماری کامیابی کی بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کی مدد ہر لمحے ہمارے ساتھ رہے گی تو ہم انشاءاللہ کامیابی کی راہوں پہ چلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے گی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کیونکہ اطاعت ہی اصلاً ہماری زندگی ہے خدا اور رسول کی۔ ہم بے شک کتنے بھی اپنی طرف اچھے بن جائیں، جب تک ہم اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو ڈرنا بے خوف ہوتی ہے، ڈرنے کا وہ حیثیت نہیں رہتی۔ حیثیت یہی ہے کہ ہم ہر کام میں خوف خدا کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ اور رسول کی باتوں کو ماننا اور سر اطاعت جھکائے رکھنا، اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ جو جھگڑا فساد ہے وہ شیطان کی طرف سے، جو انسان کو کمزور کرتا ہے، اتفاق و محبت ہمیں مضبوط کرتا ہے اور کامیابی راہوں پہ چلاتا ہے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یعنی ہماری ہوا کو اکھاڑنے کے لیے شیطان کا جو بنیادی ہم پر حملہ وہ کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا کروانا، ہمارے دلوں کو توڑنا ایک دوسرے سے۔ تو اس میں صبر کی بے حد ضرورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر جون سا ہے وہ ہماری زندگی کے اندر کامیابی کی 4 بنیادی جو چیزیں ہیں سورہ عصر کے اندر، ان میں ایک لازم و ملزوم صبر ہے۔ صبر ہم کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب کوئی ٹینشن، پریشانی، مصیبت یا کوئی اس طرح کے کروشل حالات ہوں تو اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں صابرین میں شامل فرما، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے جنت کا ایک خاص مقام ہے۔ ایک مشکل کام ہے یقیناً صبر، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے درجات بھی رکھے ہیں اور کامیابی کی بنیادی شرط بنایا اس کو۔ اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ جب کفار مکہ نکلتے ہیں مکہ سے تو یہ سراقہ کی شکل میں شیطان آتا ہے اور ان کو ابھارتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹنا، کامیابی آپ ہی کی ہے، آپ نے فکر نہیں کرنی بالکل۔ تو جب وہ میدان میں پہنچتے ہیں تو وہ ایک دم سے پیچھے
بھاگتا ہے، تو سارے اس کو آوازیں دے کے کہتے ہیں کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ تو پھر وہ آگے سے یہ بات کرتا ہے بھیا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یعنی شیطان جو ہے وہ آپ کا ایسا دھوکہ باز دشمن ہے کہ کبھی بھی آپ کے ساتھ آخر تک نہیں پہنچے گا بلکہ آپ کو راستے میں چھوڑ دے گا۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے اور ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے۔ یہ دیکھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب، فرشتے جانے ہی نہیں نکال رہے تھے بلکہ ساتھ ساتھ ان کو مار بھی رہے تھے، انا للہ۔ تو ہر جو کافر ہے اس کی جان کا نکلنا ہی بہت بڑے عذاب عظیم کا پہلو بن جاتا ہے۔ وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا جزا ایکچوئل نیکی کی ہوتی ہے۔ تو یہاں ان کو وہ طنز کر رہے ہیں فرشتے کہ یہ لو جزا جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیش کی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قوموں کے طرز عمل کا بدلنا ہی ان کے لیے انجام اچھے اور برے کا رزلٹ ہوتا ہے۔ اللہ سب کو سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطہ کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سے سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہیں حق کو ماننے سے انکار کر دیا پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہے۔ اب یہ دیکھو اللہ بدترین مخلوق اس لیے کہہ رہا ہے، قرآن عظیم میں بار بار اللہ بتاتے ہیں کہ جس نے اس روحانی اور سچی کتاب اور اللہ کے پیغام کو ایمان میں لے آئے تو وہ کیا ہوا بہترین خلائق، اور جس نے اس کو نہ مانا کتاب اللہ کو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لایا، اس کے نبی کو نہ مانا، آخرت پر یقین نہ لایا، اللہ نے کہا وہ مردے ہیں، وہ لاشیں ہیں، اور یہ کہ وہ اندھے ہیں، اور یہ کہ اولئک لا نام بل ہم ازل، وہ تو جانور ہے، جانور سے بھی گئے گزرے۔ یعنی ہماری زندگی ایکچول ہے ہی قرآن، ایمان، کلمہ، اللہ اور رسول کو ماننا اور کل کی فکر، یہ زندگی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہم لاشیں ہیں۔ خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ یہ یہودی یہاں مخاطب ہے۔ پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام کہ وہ سب لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ منکرین حق اور اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے ہیں، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلہ کے لیے مہیا رکھو۔ یہ اللہ حکم یہاں دے رہے ہیں کہ جہاد کے لیے تمہاری ایوری ٹائم تیاری ہونی چاہیے۔ تو اب جہاد گھوڑوں کے ذریعے تھا، اس لیے گھوڑا جون سا ہے وہ تمہارا ہر وقت فٹ اور بہترین ہو، جب بھی دشمن سے مقابلے کی ضرورت پڑے تو فوراً تم اپنی سواری لو اور جہاد پہ چلے جاؤ، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اوپر اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو، تاکہ اس کے ذریعہ سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے
आमादा हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो। यकीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। और अगर वो धोखे की नीयत रखते हों, तो तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी है। वही तो है जिसने अपनी मदद से मोमिनों के ज़रिए से तुम्हारी ताईद की और मोमिनों के दिल एक-दूसरे के साथ जोड़ दिए। यानी ये अल्लाह की जो ताईद दिलों के जोड़ने की है, ये बहुत बड़ी अल्लाह का एहसान है कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसने कलमे के बाद हमारे दिलों को जोड़ दिया और हम बाहम मोहब्बत में डाल दिया। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर दुश्मन तुमसे धोखे की नीयत करे तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि तुम्हारे साथी जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आपस में मोहब्बत करते हैं और उसी सप्लाई हुई दीवार की मानिंद हैं। तुम रोए ज़मीन की सारी दौलत भी खर्च कर डालते तो इन लोगों के दिल ना जोड़ सकते थे, मगर वो अल्लाह है जिसने इन लोगों के दिल जोड़े। यकीनन वो बड़ा ज़बरदस्त और दाना है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे लिए और तुम्हारे पैरो अहल ईमान के लिए तो बस अल्लाह काफ़ी है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों को जंग पर उभारो। अगर तुम में से 20 आदमी साबर हों तो वो 200 पर गालिब आएँगे। अगर 100 आदमी ऐसे हों तो मुनकरीन हक में से 1000 आदमियों पर भारी रहेंगे। क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं समझ नहीं रखते। अच्छा, अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और इसे मालूम हुआ कि अभी तुम में कमज़ोरी है। बस अगर तुम में से 100 आदमी साबर हों तो वो 200 पर और 1000 आदमी ऐसे हों तो 2000 पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आएँगे। और अल्लाह उन लोगों के साथ है जो सब्र करने वाले हैं। सुभान अल्लाह! अल्लाह ताला बार-बार सब्र का इसलिए तज़किरा फरमा रहे हैं कि सब्र किसी भी कामयाबी की एक बुनियादी जड़ होती है। तो मज़बूती ही अल्हम्दुलिल्लाह और सब्र करना ही जिहाद के रास्ते में और ज़िंदगी का सारा है ही जिहाद। कभी नफ्स से जिहाद है, कभी काफ़र से जिहाद है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिस चीज़ से भी जिहाद हो, उसमें सब्र बुनियादी ज़रूरत है। किसी नबी के लिए ये ज़ेबा नहीं है कि इसके पास कैदी हों, जब तक कि वो ज़मीन में दुश्मनों को अच्छी तरह कुचल ना दे। तुम लोग दुनिया के फ़ायदे चाहते हो, हालाँकि अल्लाह के पेश नज़र आख़िरत है और अल्लाह ग़ालिब और हकीम है। अगर अल्लाह का नविश्ता पहले ना लिखा जा चुका होता, तो जो कुछ तुम लोगों ने लिया है, इसकी पादाश में तुमको बड़ी सज़ा दी जाती। बस जो कुछ तुमने माल हासिल कर लिया है, इसे खाओ कि वो हलाल और पाक है और अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह यकीनन अल्लाह दरगुज़र करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोगों के कब्ज़ा में जो कैदी हैं, इनसे कहो कि अगर अल्लाह को मालूम हुआ कि तुम्हारे दिलों में कुछ खैर है, तो तुम्हें उससे बढ़ चढ़ कर देगा। जो तुमने तुमसे ले लिया गया है और तुम्हारी खताएँ माफ़ करेगा। अल्लाह दरगुज़र करने वाला है और रहम फरमाने वाला है। लेकिन अगर वो तेरे साथ ख़यानत का इरादा रखते हैं, तो इससे पहले वो अल्लाह के साथ ख़यानत कर चुके हैं। चुनांचे उसी की सज़ा अल्लाह ने इन्हें दी कि वो तेरे काबू में आ गए। अल्लाह सब कुछ जानता और हकीम है। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और हिजरत की और अल्लाह की राह में अपनी जानें लड़ाईं और अपने माल खपाए और जिन लोगों ने हिजरत करने वालों को जगह दी और इनकी मदद की, वही दरअसल एक दूसरे के वली हैं। सुभान अल्लाह! ये मुहाजिरीन और अंसार के आपस में जो मोहब्बत और एसार था, उसका तज़किरा यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं। रहे वो लोग जो ईमान तो ले आए मगर हिजरत करके दारुसलाम में आ नहीं गए, तो इनसे तुम्हारा वलायत का कोई ताल्लुक नहीं है। यानी अल्लाह के रास्ते की हिजरत और कुर्बानी साबित करती है कि ये कलमे वाला है और आज ये अल्लाह के लिए हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार है। तो इस सच्चाई पर और इस उनके अमल पर अल्लाह ताला उनको बड़े दर्जात का पैगाम दिया और फरमाया कि यही वो लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के महबूब हैं, जब तक कि वो हिजरत करके ना आ जाएँ। हाँ, अगर वो दीन के मामला में तुमसे मदद माँगे, तो उनकी मदद करना तुम पर फ़र्ज़ है, लेकिन किसी ऐसी कौम के खिलाफ नहीं जिससे तुम्हारा मुआहदा हो। जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह इसे देखता है। जो लोग मुनकरे हक़ हैं, वो एक-दूसरे की हमायत करते हैं। अगर तुम ये ना करोगे, तो ज़मीन में फ़ितना और बड़ा फ़साद बर्पा होगा। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राह में घर-बार छोड़े और जद्दोजहद की और जिन्होंने पनाह दी और अल्लाह की वही और म जिन्होंने पनाह दी और मदद की, वही सच्चे मोमिन हैं। इनके लिए खताओं से दरगुज़र है और बेहतरीन रिज़्क है। और जो लोग बाद में ईमान लाए
اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تمہیں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں اولین و سابقین، جن لوگوں نے پہلے یہ ہجرت کی اور قربانیاں کی ان کے درجے اعلیٰ ہے، لیکن جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی اللہ کے پسندیدہ ہی ہیں۔ مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ داروں ایک دوسرے کے خون مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے سے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔